بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا نواز شریف پاکستان سے واپس جا رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف نے غداری کر دی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کتنی کامیاب ہوں گی اور ان کی کامیابی کس کی زندگی ہے؟ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کتنا بلیک میل کر رہی ہے، اور بلیک میلنگ کی بات آئے تو ایم کیو ایم کا کیا رول ہے؟ لیکن ان سب باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر عارف الوی دوبارہ میدان میں کود پڑے ہیں۔ جی ہاں، معروف صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ صدر عارف الوی میدان میں کود پڑے ہیں اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، عمران خان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو کچھ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی ہمدردیاں ثابت کرنے کے لیے، اپنی وفاداریاں نبھانے کے لیے وہ میدان میں آ کے ہیں اور دعوت دینے لگے ہیں پی ٹی آئی کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے، پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے اور کے پی میں حکومت بنانے کے لیے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے سہارے زندہ رہتے ہیں۔ انہوں نے ووٹ ڈال کے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب جیسے بھی حالات ہو، عمران خان صاحب کے بارے میں جو مرضی ڈیسیژن ہو جائے، ان کی توشہ خانہ کی چوری پکڑی جائے، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پکڑی جائے، ان کے اخلاقی سکینڈلز آ جائیں، وہ جو تھا ہمارا یونیورسٹی القادر بنانے کا سکینڈل، کچھ بھی ہو جائے، ان کے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کے ساتھ ہیں، انہیں ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایسی کہانیاں جھوٹ پر مبنی شائع ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں کہ بس بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی وہ تاریخیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ آج رہا ہو جائیں گے، فلاں تاریخ کو رہا ہو جائیں گے، بنی گالہ پہنچ جائیں گے، کبھی انہیں بنی گالہ پہنچا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی جنرلز بلا لیے جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی کی بات نہیں سننی، ان جنرلز کو صاف جواب دے کے بھگا دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یاد رکھیے گا یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو بڑے ابتدائی دور میں، جب ابھی یہ وزیر اعظم بنے تھے تو صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے آ کے انہیں کچھ کہا تو انہیں کہا وہ فرینچ پریزیڈنٹ کا فون آیا تھا، میں نے سننے سے انکار کر دیا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ پھر باقاعدہ وضاحت آ گئی تھی فرینچ ایمبیسی کی طرف سے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے اچانک بس کال کر دی ہو کہ یار وہ میرا دل کر رہا ہے پرائم منسٹر سے بات کر لیں۔ یہ ساری چیزیں کوارڈینیشن ہوتی ہے پہلے جو فارن آفیسز کی، متعلقہ حکام کی، کہ وہ فلاں صدر یا فلاں وزیر اعظم یا فلاں حکومتی عہدیدار دوسرے ملک کے وہ فون کریں گے، اتنے بجے کریں گے، ایسے بات ہوگی، ایون ایجنڈاز کے ساتھ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن خان صاحب کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اور مطلب پھر جو کچھ ہوتا رہا وہ تو اور دور کی بات ہے نا۔ پھر اسی میں وہ آپ کا آ گیا تھا سائفر، کہ یہ وہ سائفر ہے، پھر وہ ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ بلوم اور پتہ نہیں کس سے کرتے کراتے محسن نقوی اور پولیس آفیسرز تک آ گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ بھی بالکل ایک جھوٹ ہے، کیونکہ اب صدر کے پاس اختیار ہے ہی نہیں آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت، بلکہ نہیں، آرٹیکل 91 کے تحت۔ اب یہ ایک سیدھا سا پروسیس ہے کہ یہ کیسے ہونا ہے۔ جو پارٹی اپنی اکثریت ثابت کرے گی وہ حکومت بنا لے گی۔ اچھا، اکثریت کیسے ثابت ہوگی؟ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور وہ 21 دن میں ہونا ہے۔ 21 دن کا مطلب ہے لیٹ سے لیٹ جو 29 فیبری کو، 29 فروری کو یہ اجلاس ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے، اس سے لیٹ نہیں ہوگا، 29 تک تو لازمی ہو جائے گا۔ اس میں اسپیکر جو ہے وہ حلف لیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے بعد نئے اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا، اور نئے اسپیکر کے انتخاب کے بعد پھر وزارت عظمیٰ کا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا، اور یہ ایک سموتھلی آگے چلنا شروع ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس میں صدر عارف الوی کا کیا کمال ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان کے بارے میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس قسم کے وہ کٹر قسم کے پی ٹی آئی کے وہ چاہنے والے ہیں، وہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں بولنا نہیں چاہتا، وہ جس قسم کے بھی وہ ہیں تو ہمارے صدر، پاکستان کے صدر ہیں، اور باقی میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں وہ کہنا چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چاہنے والے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے وفادار ہیں، سسٹم جائے بھاڑ میں جو مرضی ہو، انہوں نے عمران خان سے وفاداری نبھائی، لیکن ساتھ خاموشی بھی رکھی تھی، اور وہ خاموشی اس لیے تھی کہ وہ ایکسٹینشن پر چل رہے تھے۔ ان کی صدارت کی میعاد پوری ہو چکی ہے وہ اگست میں گزشتہ سال، لیکن اب وہ آگے چل رہے تھے۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب تو 10 دن رہ گئے ہیں، یہ چلیں 15 دن لگا لیں، 29 کو جب الیکشن ہو جائے گا وزیر اعظم کا، تو پھر ود ان ڈیز جو ہے
صدارت کا انتخاب بھی ہو جائے گا، اور صدر کے لیے ایک بڑا کلیئر کٹ واضح امیدوار موجود ہے، اور وہ ہے آصف علی زرداری۔ اچھا، آصف زرداری صاحب کے بارے میں پہلے ان کی بات ہو جائے کہ آصف زرداری صاحب کتنے مضبوط امیدوار ہیں۔ آصف زرداری صاحب 2 سیٹوں کے لیے، جو اب بات ہو رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے، تو 2 پوزیشنیں جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ ایسی ہیں جو وہ بلیک میلنگ کے بغیر بھی مقابلہ کر کے بھی تقریباً اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حاصل کر لیں۔ ان میں سے ایک ہے صدر پاکستان کی سیٹ، اور ایک ہے چیئرمین سینٹ کی سیٹ۔ چیئرمین سینٹ جو کہ 21 مارچ کو الیکشن ہوگا سینٹ کا، اور اس میں ان کو میجورٹی مل جائے گی۔ سندھ میں سے برابر سیٹیں نا ہر صوبے کی، تو سندھ سے ان کو میکسیمم سیٹیں مل جائیں گی، اسی طرح بلوچستان سے سیٹیں مل جائیں گی۔ ہاں، پنجاب سے سپلٹ مینڈیٹ ہے، تو مسلم لیگ نون کو کمپلیٹ میکسیمم سیٹیں نہیں ملیں گی، آدھی کے قریب تقریباً جو ہے نا وہ سیٹیں مل جائیں گی۔ وہ جس بھی ریشو سے ہوگی، وہ ریشو بڑھ جائے گی نا اس دفعہ۔ اگر پی ٹی آئی جیسے ابھی تک آؤٹ ہے اور ان کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا الیکشن تک، سینٹ کے الیکشن تک، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی باہر ہو جائیں، لیکن بہرحال وہاں پر انہیں سیٹیں مل جائیں گی، اور اس سیٹوں کے ساتھ اور پھر اتحادیوں سے ملا جلا کے جوڑ توڑ اور میل ملاپ میں تو آپ کو پتہ نا بڑے ماہر ہیں آصف زرداری صاحب، وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدارت کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے جو ووٹس ہیں ان کی ایکول امپورٹنس آ جاتی ہے، تو اگین سندھ سے اور بلوچستان سے وہ ایک بڑا نمبر لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صدارت کے لیے بھی انتہائی اسٹرانگ امیدوار ہے۔ تو یہ 2 سیٹیں، تو باقی رہ گیا گورنرز پہ تحفظات ضرور ہوں گے نون لیگ کو۔ نون لیگ کی خواہش ہوگی کہ یقیناً وہ کم از کم پنجاب میں وہ اپنا گورنر ضرور رکھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ کراچی میں اگرچہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ سارے گورنرز ان کے ہوں، لیکن کراچی میں اگر ایم کیو ایم اڑ گئی تو ان کو منانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت اس لیول پر نہیں ہے کہ ان کے بغیر کام نہ چلتا ہو۔ حکومت بنانے کے لیے نون لیگ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، پرووائڈڈ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 79 سیٹس اب تک ہیں مسلم لیگ نون کی، 54 سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی، دیٹ میکس 133، اور یہ وہ نمبر ہے جو اس وقت انہیں ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا گنجائش، تھوڑا سا ایڈ کر لیں، 2 آئی پی پی کی سیٹس ہیں، 3 پی ایم ایل کیو کی سیٹس ہیں، بلکہ وہ کیو تو نہیں رہی، وہی پی ایم ایل ہے چودھری شجاعت صاحب والی، اور اسی طرح اور چھوٹے کچھ گروپس ملا کے بہت کمفرٹیبلی وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 17 سیٹس جو ایم کیو ایم کی ہیں، ان کے بغیر مسلم لیگ نون کمفرٹیبلی، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ سب نے اکٹھے چلنا ہے، تو اس لیے انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ان کی باتیں ماننی بھی پڑیں گی۔ اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو انہیں وزارتیں بھی ممکنہ طور پہ دینی پڑیں گی، اگرچہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ایک وہ تاثر ہم نے دینا ہے کہ سب مل کے چل رہے ہیں، اکٹھے ہیں، ایسی حکومت ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی۔ اور ایم کیو ایم کا بھی اس میں ذکر ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کیا کرے گی؟ کیا نواز شریف صاحب پاکستان سے واپس جا رہے ہیں؟ کیونکہ شور تو ایسے ہی مچ رہا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب جب لکھتے ہیں الوداع نواز شریف، تو اس پر شور مچ جاتا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے تو خیر پورا آرٹیکل لکھ دیا الوداع نواز شریف، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آخری الیکشن ہے نون لیگ کے لیے بھی، اور مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی، اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا، اس طرح کی بہت سی صورتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ وہ بھی زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں ٹوٹل 17 سیٹس ملی تھیں، حکومت ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے۔ 90s میں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، بار بار حکومت بنتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ تو 2002 سے آنورڈس ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے، حکومت تبدیل بھی ہو جائے، وزیر اعظم تبدیل بھی ہو جائے، تو پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ جو لوگوں کا خیال ہے نا۔ اچھا، وہ تاثر اب ان کے اپنے لوگوں سے بن گیا کہ کچھ لوگ شہباز شریف پر غداری کا الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے غداری کر دیا، اور وہ نون لیگ کے اپنے چاہنے والے یہ دھڑا دھڑ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں شہباز شریف نے کوئی غداری نہیں کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، جو سب کو قبول ہے، سب کو مطلب سب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، سب کو قبول ہے کہ وہ ٹھیک آدمی ہے، اور ٹھیک کس سینس میں، باقی غلط نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ، میرا خیال ہے زیادہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ مان لیتے ہیں باتیں، زیادہ جیسے کہا جاتا ہے اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ نواز شریف صاحب شاید ایسا نہ کر سکے، تو نواز شریف صاحب کی بھرپور
حمایت کے ساتھ پوری مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ بہت پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ یہ نون لیگ نے ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے اپنے ووٹر کو چارج کرنا تھا، اور وہ ووٹر چارج جو ہو سکتا تھا وہ نواز شریف کے نام پر ہو سکتا تھا، اور یہ جتنے ووٹ ملے یہ نواز شریف صاحب کے نام پر ملے ہیں۔ اور وہ جو ساری کیمپین چل رہی تھی نا، اس پہ بھی لوگ شور مچاتے ہیں کہ جناب مریم اورنگزیب نے اچھا کام نہیں کیا۔ اور بھائی کیسے نہیں کیا؟ یہ جو رزلٹس آئے ہیں یہ وہ مریم اورنگزیب یا ان کی جو ساری ٹیم تھی ان کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے ہیں۔ وہ جو ٹی وی پہ دھڑا دھڑ چل رہا تھا پاکستان کو بچا لو اور پاکستان کو نواز دو، اور پھر وہ فائنلی وہ جو اشتہار جب چلا ہے وزیر اعظم نواز شریف، وہ جو مخالفوں کی چیخیں سنائی دی ہیں وہ اس لیے سنائی دی ہیں کہ وہ نون لیگ کی جو میڈیا ٹیم تھی وہ کام کر رہی تھی۔ وہ پھر تو بھونچال آ گیا نا، ادھر سے ادھر وہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کی ٹیم کام کر رہی تھی۔ جو رزلٹس آیا یہ اسی وجہ سے آیا ہے، ادروائز جتنی سلو پیس پر کیمپین چل رہی تھی شاید اتنے بہتر رزلٹس بھی نہ آ سکتے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہیں نہیں جانا۔ نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل ہیریٹیج ہے، جو ان کا اثاثہ ہے، وہ منتقل کر رہے ہیں اپنی بیٹی مریم نواز کو۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا پرانے زمانوں میں وہ جادوگر کی جان ہوتی تھی ایک طوطے میں، تو نواز شریف کی جان ہے مریم نواز میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں اسے کامیاب کرانا ہے۔ اور پنجاب ایک ایسی فیلڈ ہے پنجاب میں جہاں پہ پرفارمنس کا کھلا میدان ہے۔ اچھا آخری تو خیر وہ جو سیاسی وزیر اعلیٰ تھے ہمارے عثمان بزدار صاحب، ان کا تو کیا ہی کہنا، ان کی تو بس کہانیاں چلتی رہیں گی۔ محسن نقوی صاحب نے بڑا کام کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے چیلنج ہے 2 افراد، ان کے اپنے چاچا شہباز شریف صاحب، جو شہباز سپیڈ بڑی مشہور تھی، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب، ان دونوں نے ایک بینچ مارک بنا دیا ہے۔ ایک ان کے سامنے چیلنج کھڑا ہے کہ اس کو میٹ کرنا ہے، ان سے زیادہ پرفارم کر کے دکھانا ہے انہوں نے۔ نواز شریف صاحب یہیں رہیں گے، وہ اپنی بیٹی کی رہنمائی کریں گے، اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں گے، پوری ٹیم کو استعمال کریں گے۔ اور اگر وہ پنجاب میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اگر وہ پنجاب میں اچھا پرفارم کرتی ہیں، تو وہ اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ اچھا بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی آئین میں بڑی تبدیلی آ جائے، ہمارا ٹوٹل سیٹ اپ بدل جائے، صوبوں کی تعداد تبدیل ہو جائے، اسمبلیوں میں ممبران کی تعداد بدل جائے صوبوں کی، تب جا کے شاید کوئی ڈفرینس ہو، ورنہ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب ہی میدان ہوگا وزارت عظمیٰ کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں، اور بڑا واضح پیغام ہے یہ جو ابھی رزلٹ آیا نا، بڑے واضح پیغام ہے کہ پرانے ٹریڈیشنل طریقے سے کام نہیں چلے گا، اضافی جتنا یہ کام کیا تھا نا اس سے اور زیادہ کرنا۔ اس سے یہ رزلٹ لے لیا نا، 79 سیٹس آ گئی ہیں، 2-4 پلس مائنس ہوتی رہیں گی، وہ ادھر سے نکل گئی ادھر سے آ گئی، وہ سارا چلتا رہے گا، لیکن اس سے زیادہ سیٹس لینی ہے، اس سے زیادہ کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ مریم نواز کے لیے چیلنج ہے۔ مریم نواز اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ چیلنج کس حد تک فلفل کرتی ہیں، کس حد تک اپنے ٹارگٹس اچیو کرتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ شہباز شریف صاحب کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وفاق کی سطح پر عوام کو جواب دہی کے لیے ان کے پاس مارجن کم ہے، پیسے نہیں ہے۔ وہ باہر سے جو ڈالرز، بلکہ ابھی تو پے بیک کرنے ہیں، اتنے ڈھیر سارے ڈالرز جو ہے نا ہم نے پے بیک کرنے ہیں۔ بجٹ سر پر ہے، IMF کی تلوار اسی طرح لٹک رہی ہے، ان کی ڈیمانڈز، اچھا وہ ڈیمانڈ سیدھی سی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اپنے پیسے واپس کرنے ہیں، اس کے لیے یہ طریقہ ہے، یہاں سے پیسے نکلوائیں اور دے دیں۔ نیٹ جو ہے ہمارا بیس جو ہے ٹیکس کی، اس کو بڑھانا ہے، وہ کیسے بڑھانی ہے؟ ریونیو ٹیکس سے آنا ہے، تو وہ کیسے لوگوں تک جانا ہے؟ وہ جو پرانا روایتی طریقہ تھا کہ اچھا دکانداروں کو چھوڑ دو، بزنس مین کو کچھ نہ کو، اب آگے جانا ہے۔ سیلریڈ پرسن کے علاوہ جو لوگ سیلریڈ لوگ ہیں وہ تو ظاہر ان کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، 3.5 لاکھ صرف ٹیکس پیئرز ہیں پورے ملک میں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے چیلنج ہوگا۔ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی، مل کر چلیں، نیک نیتی سے چلیں، ٹارگٹ اپنا رکھیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو جب میرے آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے کام ہوگا تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ گڈ لک شہباز شریف، گڈ لک مریم نواز، گڈ لک پاکستان، گڈ لک ہم سب کے لیے۔ شکریہ۔